رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرماتے ہیں مرحوم سید ہمایوں علی ابن مرحوم سید ذوالفقار علی کی روح کو ہدیہ فرماتے ہیں۔ ایک بار صلوات بھیجے محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صلوات بھیجے محمد۔ جیسا کہ ابھی آپ نے اعلان سماعت کیا ہے کہ آج کی یہ مجلس اور ہمارا یہ مذہبی اجتماع ایک مجلس کی صورت میں ایصال ثواب کے لیے ہے، ہم مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جن کا آج انتقال ہوا ہے اور تدفین ہوئی ہے۔ میں نے اسی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ ایسی باتیں عرض کرنا چاہی ہیں کہ جو ہماری زندگی کی حقیقت ہے، وہ حقیقت جس کا ہم سب کو سامنا کرنا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی اس زندگی میں لگ کے ہم اس حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں یا ہماری توجہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ ہماری زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی پر یہی دنیا کی زندگی پوری طرح سے گواہی دیتی ہے۔ اگر ہم دنیا کی زندگی کے بارے میں غور کر لیں تو ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس دنیا کی زندگی میں خود دلیلیں موجود ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ تمہاری زندگی یہاں پر ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک زندگی تمہاری اور بھی ہے۔
ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم آخرت سے انکار نہیں کرتے، لیکن دو چیزیں ہیں جن کا فرق ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ ایک چیز ہے علم، یعنی کسی چیز کا جان لینا، اور ایک چیز ہے ایمان، یعنی کسی چیز کو مان لینا۔ مذہبی معاملات میں بھی بہت سی باتوں پر کے بارے میں ہمیں علم تو ہے، ہم جانتے تو ہیں، لیکن ایمان ہے کہ نہیں ہے یہ تب طے ہوتا ہے جب اس سلسلے میں ہمارا عمل سامنے آ کے ثبوت فراہم کرتا ہے۔ ہماری زندگی کے دو حصے ہیں، اگر اس کا ایمان ہو، جس کا جتنا ایمان ہوگا، کسی کا کم، کسی کا بہت، کسی کا بہت زیادہ، کسی کا بہت کم، جتنا جس معاملے پر جس کا ایمان ہوگا۔ میری روزانہ کی گفتگو اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ اللہ نے ایمان اور عمل صالح کو قرآن مجید میں 10 جگہ پر جوڑ کے بتایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جب ایمان آتا ہے تو اپنے ساتھ اس کے ثبوت بھی لاتا ہے، اور ایمان کا ثبوت جس چیز پر انسان کا ایمان ہے اس کے مطابق اس کا عمل ہو، یہ اس کا ثبوت ہے۔ اگر آخرت کے وجود پر ہمیں ایمان ہے، اگر قبر کے سوال اور جواب پر ایمان ہے، اگر برزخ کی زندگی پر ایمان ہے، اگر قبر سے نکالا جانا انسانی زندگی کا ایک عظیم مرحلہ ہوگا، آخرت کے مرحلوں میں یہ بات ہمیں معلوم نہیں ہے، صرف اس پر ایمان ہے۔ لیکن ایمان اور علم کے درمیان جو باریک سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ علم انسان روکے بھی تو نہیں روک سکتا ہے، جب آتا ہے تو آتا ہے۔ جو علم کا ذریعہ ہے اگر وہ حاصل ہو گیا تو آپ علم کو روک نہیں پائیں گے۔ کوئی علم آنکھوں سے آتا ہے، کوئی کانوں سے آتا ہے۔ بچے کی آواز دیوار کے پیچھے سے آ رہی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس پردے کے پیچھے کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ میری مثال شاید حقیقت بھی ہو۔ تو اب یہ بچے کی آواز جو آئی تو اس نے مجھے علم تک پہنچا دیا کہ بچے یہاں پر ہیں موجود، یہ علم ہے۔ جو بچے پردے کے پیچھے کھیل رہے ہیں وہ کھیل بند کریں، ان کے بزرگ جا تم سے بتائیں، وہ دیکھیے وہاں پر کھیل کرو۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ بزرگ اگر اپنے ساتھ بچوں کو مجلس میں بٹھائیں گے تو یہ ان کو تہذیب کے سکھانے کا ذریعہ بنے گا، اور یہ ضروری ہے۔ ہمارے بزرگ بھی ہمیں اپنے بچپن میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور اسے ظلم نہیں سمجھتے تھے، اسے تربیت کا ایک حصہ سمجھتے تھے۔ کم سے کم مجلس میں نماز میں بچے چین سے بیٹھے، پھر اس کے بعد ان کے لیے یہ جگہ خالی ہو ہی جاتی ہے، آپ کریں اور چاہے نہ کریں۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ ماں باپ کو مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے، میں بات کر لیتا ہوں، میں بچوں کے درمیان رہنے کا عادی ہوں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، لیکن بہرحال ماں باپ کو اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ یہ جگہ سکھانے کی جگہ ہے، آزاد چھوڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں ہر اچھی بات بتائی جانا چاہیے اور ہر بری بات، خراب بات پر ٹوکنا چاہیے اور اس کا احساس کرنا چاہیے۔ میں بہت تھوڑے لوگ بیٹھے ہیں، ان سے کہنے سے بھی فائدہ نہیں، ماشاءاللہ یہ سب اپنے اپنی آل اولاد سمیٹے بیٹھے ہیں، لیکن یہاں روز دھما چوکڑی مچتی ہے، وہ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم میں کمی ہے۔ ہم خود ہی پتہ نہیں چل رہا ہمیں کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، تو ہم اسے سمجھائیں گے کیسے؟ اور یہ اگر کینیڈا سے اور امریکہ سے سیکھا ہے کہ یہ بچے کے سمجھانے کا دور نہیں، تو یہ غلط ہے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے بشیر اور نذیر دونوں بنا کے بھیجا تھا، خالی جنت کی خوشخبری دینے والا نہیں، جہنم سے ڈرانے والا بھی۔ تو تربیت میں ہمیں دونوں چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، خوبیاں سکھانا بھی ہے اور خرابیوں سے ان کو بچانا بھی ہے۔ بہرحال ایک صلوات بھیجے محمد۔ علم اور ایمان میں فرق یہ ہے کہ علم انسان کے لیے ایک بے اختیاری چیز ہے، جب وسائل علم فراہم ہو جائیں گے تو علم آ کے رہے گا، رک نہیں سکتا۔ لیکن ایمان انسان کے اختیار کی چیز ہے،
ایمان انسان کا علم آنے کے بعد اگر اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی، اسے قبول کرے گا تو اس کا ارادہ شامل ہوگا، تب وہ ایمان لائے گا۔ ارادے کے بغیر انسان کا ایمان وجود میں نہیں آتا۔ یہ ایک باریک سا فرق ہے جو بہت فلسفیانہ فرق ہے، اور میں نے وضاحت بھی نہیں کی زیادہ اور نہ کروں گا، لیکن آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ علم بے اختیاری چیز ہے۔ وسائل علم فراہم ہو جائیں تو آدمی علم کو روک نہیں سکتا، لیکن ایمان انسان کے ارادے سے تعلق رکھتا ہے، انسان کے اختیار سے تعلق رکھتا ہے۔ سارے وسائل ایمان فراہم ہوں مگر انسان ایمان نہ لائے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ کفار مکہ جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے، وہی معجزات جو پیغمبر دکھلا رہے تھے، وہی قرآن، وہی دوسرے معجزے، وہی سیرت پیغمبر، وہی قرآن مجید کی آیات، وہی بیان پیغمبر، وہی چیزیں تھیں جو سب کے علم میں آ گئی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سب کے علم میں نہیں آئی، جو مسلمان ہوئے ان کے علم میں چیزیں آئی تھیں، اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان کے علم ہی میں نہیں آئی تھیں۔ وہ قرآن مجید کو زیادہ سمجھتے تھے، وہ اس کی معجزہ ہونے کی کیفیت کو زیادہ سمجھتے تھے، زیادہ اس کے پہچانتے تھے، لیکن علم تھا مگر سارے وسائل فراہم تھے، اس کے باوجود ایمان تک نہیں پہنچے۔ اب اس ایمان تک نہ پہنچنے کی وجہ انسان کی مختلف ہوتی ہیں۔ کہیں اس کے تعصب ہوتا ہے، صرف تعصب روکتا ہے کہ ہم تو ایسے تھے، اب ہم کیسے بدل دیں اپنے آپ کو، جو نہایت خطرناک چیز ہے۔ کسی طرح کے بھی تعصب کی اجازت مذہب نہیں دیتا ہے، نہ رنگ، نہ نسل، نہ خاندان، یہ ساری تعصب کسی طرح کا بھی ہو حق سے روکتا ہے۔ اس لیے مذہب تعصب کی اجازت بالکل نہیں دیتا ہے، حق سے روکنے والی چیز ہے۔ کہیں تعصب ایمان روکتا ہے، کہیں دنیا کی لالچ روک دیتی ہے، کہیں اقتدار کی لالچ روک دیتی ہے، کہیں انسان کا مسلسل برائیوں پر چلتے رہنا اسے اتنا بے صلاحیت بنا دیتا ہے کہ وہ ایمان تک نہیں پہنچ پاتا۔ وہ ساری رکاوٹیں ہیں جو انسان کو ایمان تک پہنچنے میں بنتی ہیں، ان میں ایک خود برائیوں پہ چلنا، گنہگار ہونا، بدکاری، شراب، جوا، یہ وہ اعمال ہیں۔ کفار مکہ میں بھی جو اس راہ پہ، اسلام کی راہ پہ نہیں آئے، ان کے کرداروں پہ نظر ڈالیں گے تو وہ زیادہ تر آپ کو ایسے دکھائی دیں گے جو ان شدید ترین برائیوں کا شکار تھے۔ میں نے ایک موضوع نوٹ کر رکھا ہے اپنے روزانہ کی گفتگو میں کہ اعمال خیر اور اعمال شر، اچھے اعمال، اچھے کام، نیکیاں، ثواب کے کام، خدمت خلق، بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک، اللہ کی عبادت، جو بھی اچھے کام ہیں، اور برے کام، ان کے اثرات انسانی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں، چاہے وہ مومن ہو اور چاہے وہ کافر ہو، دونوں پہ مرتب ہوتے ہیں۔ اچھے کام کفر کے عالم میں انسان کو ایمان تک بھی پہنچا سکتے ہیں، اور برائیاں ایمان کے عالم میں انسان کو کفر تک بھی پہنچا سکتی ہیں۔ یہ ایک موضوع ہے مذہبی زندگی کا، اور یہ ہمیں اور آپ کو بھی اس پہ توجہ دینا چاہیے کہ ہمارے پاس نعمت ایمان ہے تو اس نعمت ایمان کو ہم سے کمزور کرنے والی چیزیں یا چھین لینے والی چیزیں جو ہیں وہ بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں اس وقت بات جو کہہ رہا ہوں پھیلتی نہ چلی جائے۔ میں نے آیت جو پڑھی تھی وہ اس لیے پڑھی تھی کہ آج ایک مرحوم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور ان کی آخرت کی زندگی شروع ہوئی ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہم میں سے، آپ میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ آخرت کی زندگی کیسی زندگی ہے، ہم میں کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہماری زندگی، یہ جو موجودہ زندگی ہے، یہ خود دلیل ہے آخرت کی زندگی کی۔ میں اس سلسلے میں ایک عقلی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک دن کہا تھا کہ نقلی اور عقلی، تو وہ نقلی جو ہے اصلی کے مقابلے والا نقلی نہیں ہے، عقلی کے مقابلے والا نقلی ہے۔ میں نے کہا تھا جتنے اصول دین ہیں ان کو ہمیں عقل سے سمجھنا ہے، اس کے بعد آیات اور روایات کے سہارے اس کو مضبوط کرنا، اس کے تفصیلات کو پہچاننا۔ تو توحید سے لے کے قیامت تک جو اصول دین ہیں ان تک ہماری عقل ہم کو پہنچاتی ہے، قیامت تک بھی ہم کو عقل پہنچاتی ہے۔ یعنی ایک ایسی دنیا کا ہونا ضروری ہے جو اس دنیا کے بعد ہے، ایک ایسی زندگی کا ہونا ضروری ہے جو اس زندگی کے بعد ہے۔ اس اگلی زندگی تک صرف مذہب نہیں پہنچاتا ہے عزیزوں، اس اگلی زندگی تک صرف قرآن نہیں پہنچاتا ہے، اس اگلی زندگی تک صرف اہل بیت نے نہیں پہنچایا ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کا استعمال کرے تو جیسے توحید کو پہچانتا ہے، جیسے وجود خدا تک پہنچتا ہے، ایسے ہی عقیدہ آخرت اور عقیدہ قیامت تک بھی پہنچے گا، اور ہمیں پہنچنا چاہیے۔ اصول دین کو ہمیں اپنی عقل کے ذریعے سمجھنا ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی، سادہ سے سادہ دلیل ہو، جیسے
دلیل توحید خدا اور اللہ کے وجود پر دلیل بچوں کی کتابوں میں دینیات میں ہم نے لکھی ہے، اردو ریڈر میں موجود ہے. آپ نے بھی شاید اپنے بچپن میں جو کتابیں پڑھی ہوں گی اردو دینیات کی، اس میں پڑھا ہوگا کہ ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی. اب تو چرخہ بھی بتانا مشکل ہے، چرخہ تو میں نے بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمارے ہاں گاندھی جی چونکہ کاٹ کے چلے گئے ہیں، زیادہ چرخہ ہے. پہلے زمانے میں مشینیں نہیں ہوتی تھی، نیٹنگ ملز نہیں ہوتی تھی. بچوں یہ دھاگا بنتا ہے، دھاگا، یہ جو کپڑے اس سے بنتے ہیں، یہ دھاگا پہلے ہاتھ سے تیار کیا جاتا تھا، اس کو چرخہ کہتے تھے. تو ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی، یعنی دھاگے بنا رہی تھی. تو کسی نے کہا کہ دلیل بتاؤ اللہ کے وجود کی، تو اس نے ہاتھ سے چلا، جیسے سلائی مشین ہاتھ سے چلاتے شاید پاکستان میں دیکھی ہو، یہاں تو وہ بھی نہیں دیکھی. اگر ہوگی بھی کسی گھر میں تو وہ بجلی سے چلتی ہوگی، آٹومیٹک ہوگی. ہاں آٹومیٹک تو ہمارا بھی نہیں پہنچی، ابھی ذرا بٹن دبانا پڑتا ہے. یہاں تو کپڑا دکھاتے ہی یوں، اور کپڑے کی بجائے انگلی دیکھ لی تو کیا ہوگا؟ پہچان لیتی ہے کہ نہیں پہچانتی. تو پھر انجینئرز کہیے آگے کرے کام، پہچان بنا اس کو نہ چلے، تاکہ جو شریف بچے ہیں ان کی انگلیاں محفوظ ہو جائیں اور ماؤں کی فکر کم ہو جائے. تو چرخہ چلا رہی تو اس نے ہاتھ روک دیا، رک گیا چرخہ. آپ سائیکل چلاتے ہیں، بچوں سے کہہ رہا ہوں، تو آپ سائیکل چلاتے ہیں، سائیکل اتنی دیر چلے گی جتنی دیر آپ پیڈل چلائیں گے. جیسے ہی آپ پیڈل سے پیر ہٹائیں گے سائیکل رک جائے گی؟ نہیں رک جائے گی، رک جائے گی. اس نے چرخے پر سے ہاتھ ہٹایا، چرخہ رک گیا. کہا یہی دلیل ہے اللہ کے وجود کی. کہا بھائی کیسے؟ کہا دیکھو یہ چرخہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، جب تک میں چلا رہی تھی چل رہا تھا، اور میں نے ہاتھ روکا ہے تو رک گیا. تو ایک چھوٹا سے چرخہ جب بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، تو اتنا بڑا یونیورس اور کائنات کا پورا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چلے گا؟ تو یہ اس کی دلیل کی چھوٹی سی دلیل، اور اس کے لیے کافی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ابو علی سینا اور ارسطو اور سقراط اور بقراط والی دلیلیں آپ لے کے آئیں. بس دلیل آپ کے اور ہمارے اپنے معیار کی ہونا چاہیے، جس سے ہم خود اپنے کو واقعی مطمئن کر سکیں، اور کم از کم اتنا اپنے کو مطمئن کر سکیں کہ اپنے بچوں کو مطمئن کر سکیں. انہیں ڈرا کے چپ نہ کرائیں، انہیں مطمئن کر سکیں. اور میں بار بار اس بات پہ بار بار کہتا ہوں کہ آج کل ایک چیز آتی ہے، ارے بچے بڑے ماشاءاللہ سے بڑے ذہین ہیں. بے شک ذہین ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. ہم اس عمر میں بالکل گاؤدی تھے جس عمر میں ہمارا پوتا، مثلا ہمارے چھوٹے بچے جس ذہانت کی منزل پہ ہیں، ہم بالکل ان سے بہت پیچھے تھے. لیکن میرے عزیزوں، بچوں کو عقل کے استعمال کی راہ سکھانا ضروری ہے، اسے بے راہ نہیں ہونے دینا. یعنی یہ جو کیوں ہے، وہ دلیل مانگے اللہ ہے، دلیل آئیے تو ضرور دیجئے. لیکن جب آپ سے وہ کہے کہ یہ نماز میں صدقہ کیوں رکھتی جاتی ہے، اور یہ ہم پورک کیوں نہیں کھا سکتے، اور ہم میکڈونلڈ کا نجس کیوں نہیں کھا سکتے، تو آپ اسے حکم خدا بتا دیجئے. اس میں کوئی نہیں کہ آپ کہیں گے اللہ کا حکم ہے. اب وہ کہے کیوں ہے، تو آپ پہلے کہیے چلو پھر اللہ کو پہلے پہچانو. یہاں نہ ڈھونڈیے اسے. یہ جو ریزن کی بحث فروع دین میں، احکام دین میں لا کے آدمی اپنے کو روک دیتا ہے کہ جب تک ریزن سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک نہیں کریں گے. اگر ہم نے یہاں روک دیا تو جانتے کیا نتیجہ ہوگا؟ اگر ہم نے طے کر لیا کہ ہر حکم خدا پر تبھی عمل کریں گے جب اس کی مصلحت، اس کی حکمت، اس کا ریزن سمجھ میں آ جائے، تو میرے عزیزوں پھر یہ بندگی ریزن کی ہوگی، اللہ کی نہیں ہوگی. ضرورت اس کی کہ اللہ کو پہچان لیا جائے. اللہ کو پہچان لیں گے تو ریزن کی بحث یہاں نہیں آئے گی. ساری کمی اللہ کے پہچاننے میں ہو رہی، اس لیے اس مذہب کے سمجھنے میں ساری دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں. اسے پہچان لیں، وہ حکیم ہے، بار بار کہتا ہوں، کہتا رہوں گا. وہ علم والا، وہ قدرت والا، وہ رحمت والا، وہ لطف والا، وہ کرم والا، وہ فضل والا. ٹھیک سے اسے پہچان لیں تو مذہب کے کسی حکم میں اور بحث پیدا نہیں ہوگی. بہرحال اصول دین کو عقل سے سمجھنا چاہیے، لہذا آخرت پر زندگی ہے عقلی ہونا چاہیے. میں اس سلسلے میں ایک گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس زندگی کے اندر دلیلیں موجود ہیں اس چیز کی کہ یہ دنیا کی زندگی پر ہم نیست و نابود نہیں ہوتے، فنا نہیں ہوتے، مٹ نہیں جاتے، رہتے ہیں. اور یہاں پہ چھوٹی سے مذہب کا چھوٹا سا سہارا لے کے آپ کو بتانا چاہوں کہ قبر میں جو آدمی رہتا ہے اس کے لیے لفظ مذہب میں ایک لفظ استعمال ہوا، اپنے جسم مثالی کے ساتھ رہتا ہے. جسم مثالی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے جیسا جسم ہمارے پاس قبر میں ہے، روحیں ہماری آتی ہیں شب جمعہ، اپنے روایات میں ہے، وہ روح کسی میں مسلط ہو گئی، وہ فضول بکواس ہے. اس لیے کہ روحوں کی دو ہی قسمیں ہیں. ایک وادی السلام میں نیکوں کی روح ہے جنت والی، اور ایک وادی بدہوت میں بدماشوں اور ڈاکوؤں اور
کفار اور منافقین اور بدکاروں اور فاجروں کی گروہ ہے. وادی برہوت ہے قید خانہ، یہ پتا ہے کہ نہیں؟ جیل جہاں طرح طرح کی سزائیں ہیں، جہنم کا نمونہ ہے. تو قید خانے میں جس کو رکھ دیا گیا ہے وہ تو نکل کے آئے گا نہیں، وہ تو نہیں نکل کے آ سکتا نا. جو کافر کی بدروح، جو ہمارے یہاں بدروح ایک لفظ آ گیا، نہ جانے کہاں سے آ گیا ہے، بدروح سوار ہو گئی ہے. میں ان چیزوں کا بہت دشمن ہوں، اس لیے کہ ہمارے مذہب کے اندر ہماری مذہبی مزاج کی خواتین کو خاص کر کے اور بزرگوں کو ان چیزوں نے ہر چیز سے روک رکھا، بھائی اسی میں لگے ہوئے ہیں. بدروح سوار ہو گئی، اس گھر میں روح کا سایہ آ گیا، یہ روح مصیبت بن گئی. تو میں کہتا ہوں روح ہیں دو ہی قسم کی تو ہو سکتی ہیں، یا اچھی ہے بری. اچھی ہیں تو وادی السلام میں، بری ہیں تو وادی برہوت میں. باری ضرورت ہے جیل، قید خانہ. قید خانے سے کوئی نکلے گا؟ اللہ کے قید خانے سے کوئی بھاگ سکے گا؟ نہیں بھاگ سکتا. تو بدروہیں تو بند ہو گئی اندر، اب ان کا ڈر تو ہو گیا ختم. بچی کون والی؟ اچھی والی. تو اللہ نے جسے جنت کا ٹھکانہ دے دیا ہے وہ کیا اتنی بدماش ہے کہ آگے یہاں پھر آپ کو ستائیں گے؟ اور کیا اس لائق ہیں؟ تو نیک روحیں ستانے نہیں آنے والی ہیں اور بد روحیں جیل خانے میں بند ہے. لہذا یہ روحوں کا چکر بند کر دیجیے. کوئی بدروح نہیں جو کسی پہ سوار ہوتی ہے. یہ بیماریاں ہوتی ہیں تو جن کو ایسی کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، ان پہ جن آ گیا، ان پہ روح آ گئی، ان پہ ٹونا ہو گیا، ان پہ جادو ہو گیا. یا وہ جسمانی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، وہ یا نفسیاتی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، یا ڈرامہ ہوتا ہے. اب میں اس موضوع پہ اس وقت بات نہیں کرنا مناسب نہیں ہے، وقت نہیں، اس لیے نہیں، ورنہ بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں ان چیزوں پہ ان باتوں کے دہرائے جانے کی. نئی نسل پہ جب بدروح آتی ہے تو زیادہ تر ڈرامہ ہوتا ہے، اسی لیے مرچوں سے جاتا ہے. یہ بابا لوگ جو علاج کرتے ہیں بڑے چالاک ہیں، یہ روح کو تھوڑی پٹائی کرتے ہیں. آپ علاج کرتے دیکھیں گے وہ تکلیف دہ علاج کوئی ڈھونڈیں گے، کہیں گے دعا پڑھیں گے اور مرچیں سلگائی جائیں گی. ارے کس کی بدروح نہیں اتر جائے گی مرچیں سوکھنے کے بعد؟ کس میں قوت برداشت ہے؟ ایسی تکلیف پہنچاؤ گی یہ معافی مانگ لے. وہ تھوڑی معافی مانگتی، وہ روح ہی نہیں. یہی جو ڈرامہ کر رہا ہے معافی مانگتا ہے. تو ایسے اس کو یہ پلاؤ، اس کو یہ کھلاؤ، اس کو یوں باندھ دو اور اس کو یوں مرچیں سنگھاؤ، یہ سب ترکیبیں جو کی جاتی ہیں وہ ڈرامہ ختم ہونے کے لیے. اور اگر ان ترکیبوں سے بھی وہ نہ ختم ہو تو اس کا مطلب ڈرامہ نہیں ہے. اب وہ آپ کی ہمدردی کے مستحق ہے، یا کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے ہاں لے جائیے یا کسی سائیکالوجسٹ کے ہاں لے جائیے. جو ہم یہ نہیں کرتے اور ان چیزوں میں وقت برباد کرتے رہتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد. پھر واپس وہیں پہ آؤں کہ آخرت دنیا کے بعد کی ایک زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس زندگی کو ہم اپنی عقل سے اس کا علم اور یقین اور ایمان حاصل کر سکتے ہیں. اور میں اس سلسلے میں ایک اپنی حسب حیثیت آپ کے سامنے گزارش رکھنا چاہتا تھا کہ آخرت کی زندگی کے ثبوت کے طور پر آپ کے مولانا سب کیوں سناتے ہیں آپ بیٹھ کے ہمیں؟ یہ ہم اس لیے سناتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بچپن سے رٹ لیا ہے، یاد کر لیا ہے، دوہراتے رہتے ہیں، علم کی منزلوں تک پہنچ گئے ہیں، مگر جب ہمارا عمل اس سے ٹکراتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو لگتا ہے کہ ایمان میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے. ہم مانتے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، صرف آپ نہیں. اگر میں اللہ کی نافرمانی کسی جگہ بھی کر رہا ہوں، کسی جگہ بھی، کسی واجب کو چھوڑ کے، کسی حرام کو کر کے، تو اس کا مطلب اتنی دیر کے لیے آخرت دماغ سے نکل گئی. اگر آخرت دماغ میں ہو تو واقعا آدمی جرات نہیں کرے گا. جس کی سزا جہنم اور آگ اور پیپ اور کھولتا ہوا گرم پانی اور گلے میں پڑے ہوئے لوہے کے پگھلتے ہوئے توق، اگر آدمی ان سب چیزوں کو واقعا، ایمان کی بات کر رہا ہوں، علم ہم سب کو ہے، علم ہم سب کو ہے. ایمان اور علم کا ایک فرق ابھی کہتے کہتے یاد آ گیا. ایران میں ماشاءاللہ سے بہت بڑی علماء کی تعداد ہے اور ہر سطح کے علماء موجود ہیں ماشاءاللہ. اللہ نے شاید یہ دور وہ دیا ہے کہ جس میں اتنا بڑی تعداد میں صاحبان علم جو ہماری قوم میں ہیں، شاید اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں شاید نہیں تھے. اگر تھے بھی تو ہمیں کم سے کم تاریخ میں اس کی خبر نہیں ہے. اس وقت جتنے فقہا اور مجتہد ہمارے، لوگ کہتے ہیں ارے مولانا پہلے تو ایک نام ہوتا تھا تقلید میں، اب یہ اتنے نام کہاں سے آ گئے؟ ارے خوش نصیبی ہے آپ کی بھائی، پہلے ایک ایسا نکلتا تھا، اتنے ہو گئے. پہلے آپ کے یہاں پورے علاقوں میں ایک ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، اب ماشاءاللہ گھر گھر ڈاکٹر ہے نہیں ہے. میرے گاؤں میں میرے بچپن میں نہ کوئی ایک انجینئر تھا نہ کوئی ڈاکٹر تھا. اب الحمدللہ ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ابھی 30-40 سال کے اندر. تو اگر آپ نے ہر شعبے حیات میں ترقی کی ہے تو مذہب میں بھی ترقی کی ہے. اگر آج آپ کے یہاں فقیر زیادہ ہو گئے تو اس پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ خوش ہونے کی ضرورت، شکر خدا ادا کرنے کی ضرورت ہے. بس یہ کہ ان کو
جیسے ہر فن کے انسان کو خالی علم اس کا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کو ایماندار بھی ہونا چاہیے، اسے مذہب کی زبان میں کہتے ہیں عادل۔ انجینئر کو بھی عادل ہونا چاہیے، ڈاکٹر کو بھی عادل ہونا چاہیے، نہیں ہوگا عادل تو نقصان پہنچائے گا، ویسے عالم کو بھی عادل ہونا چاہیے۔ جیسے ہر فیلڈ میں زندگی کے کچھ خراب لوگ ہیں، ایسے علم کی فیلڈ میں بھی۔ اور ایک اور بات سمجھ لیں، آپ لاکھ آگے کوئی آپ سے کہہ دے آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ ایسے نہیں مان لیتے، آپ کو اتنی تمیز ہے کہ پہچانتے ہیں یہ ہے ڈاکٹر کہ نہیں ہے، اتنی تعلیم لی ہے کہ نہیں۔ کوئی انجینئر کہتے نہیں مان لیتے، آپ کو اتنا سلیقہ پہچان لیتے۔ لیکن عالم کی مصیبت یہ ہے کہ جو کپڑے پہن کے آ گیا اور ممبر پہ آ کے بولنے لگا اگر تو کیا کہنا، پھر تو عالم نہیں۔ علامہ صاحب، علامہ کو لفظی ایسا لوٹا گیا ہے کہ بالکل الٹ گیا۔ علامہ پہلے تاریخ تشیع میں صدیوں میں ایک آدھ ہوتا تھا، علامہ ہلی، اب صدیوں گزریں گی تب کوئی دوسرا علامہ مجلسی پیدا ہوگا مثال کے طور پر۔ علامہ تبا تباہی آئیں گے، لیکن ہمارے ہاں ہر جاہل علامہ ہو گیا، ہر سی ڈی کیسٹ سے پڑھنے والا علامہ ہو گیا، ہر لفاظی کرنے والا علامہ ہو گیا، ہر منمانی چیزوں کو عقائد بتا کے بیان کرنے والا علامہ ہو گیا، ہر روایت سائز علامہ ہو گیا، ہر ممبروں پہ آ کے مصائب کے نام پر متعدد بار الگ الگ انداز سے ایک ہی واقعے کو بیان کر کے پورے کربلا کو کمزور کر دینے والا علامہ ہو گیا۔ آپ اس کو دیکھیں، ایک شہادت بیان ہوتی ہے کتنی طرح سے بیان ہوتی ہے، ہوئی تو ایک ہی طرح سے، اور ایسے بیان کرتے جیسے وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ بدنصیبی ہے۔ تو ایران کے ایک عالم ہیں جن کو اللہ نے سلیقہ دیا ہے بات کہنے کا، آغا محسن قرائتی۔ میں جب دوران تعلیم میں جوانی کی عمر میں تھا اس وقت وہ بھی جوان تھے، اب میں بوڑھا ہو گیا تو مجھ سے کچھ زیادہ بوڑھے وہ بھی ہیں، لیکن اب بھی ٹی وی پہ آتے ہیں، بہترین سلیقہ اللہ نے ان کو تبلیغ کر دیا۔ وہ کہتے تھے علم و ایمان کا فرق پہچاننا ہے تمہیں۔ ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، باقی بات کل بھی مجلس سے انشاءاللہ ہوگی۔ میرے عزیزوں، کچھ واجبات ہیں جو عینی واجبات ہیں، جتنے لوگ یہاں روز آتے ہیں میں انہی سے کہہ رہا ہوں، ان کے اندر دین کا جذبہ ہے۔ کچھ واجبات عینی ہیں جو آپ کو کرنا ہے، آپ کی جگہ نہ کوئی کرے گا، نہ کسی کا جگہ آپ کریں گے۔ نماز روزانہ کی 5 وقت کی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خمس ہے۔ خمس بھی واجبات عینی میں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کے پورے خاندان اور دوست احباب میں سے سینٹر میں ایک آدمی نکالتا تو سب پر سے ادا ہو گیا، سب پہ واجب ہے۔ اگر آپ نکال کے دیتے ہوتے تو یہاں 15,000 نہیں 50,000 لکھا ہوتا، جو لگا ہی نہیں، بیچاروں نے ہٹا دیا۔ ہاں اچھا، ونڈو پیچھے چلا گیا تو کھول دیجیے نا، کتنا ہے؟ 5,000 پہ اٹکا ہوا ہے۔ آپ کا خرچہ کیسے چلے گا، یہ سینٹر کیسے چلے گا، آپ خود سوچئے۔ میں آپ سے سچ بتاؤں، میں جس ادارے سے وابستہ ہوں اس کا خرچہ اس سال 2,85,00,000 روپیے ہے، روپیے۔ آپ اس کو 50 روپیے کا $1 ہے، انڈین ڈالر بنا لیے کتنے ہوں گے؟ میرے خیال سے 3 لاکھ کم سے کم۔ ہاں، لیکن میں نے آپ سے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ یہاں ضرورت ہے، جب تک یہاں کی ضرورت پوری نہ ہو جائے مجھے آپ سے نہیں کہنا، اس لیے نہیں کہا میں نے۔ لیکن خدا کے لیے اپنے سینٹر کو تو دیجیے۔ تو یہ بھی واجب عینی ہے، خمس نکالیے بس۔ ہمارے جو بانی تھے مولانا سید غلام عسکری اللہ مقامہ، وہ کہتے تھے لوگ اگر مذہب کے پیسے مذہب کو دے دیں تو مذہب اپنے سب کام خود اپنے پیسے سے کر لے گا، چندے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ آپ سے۔ اور وہ تو یہ بھی کہتے تھے ادارے تنظیم الکاتب کی ممبرشپ بھی ہے، لائف ممبرشپ ہے، آرڈنری ممبرشپ ہے، ڈونیشن ہے۔ کوئی پیسہ لے کے آتا تھا کہتے تھے کہ تم یہ نہ دو، ڈونیشن نہ دو، تم ممبرشپ نہ دو، تم ہمیں سہم امام کی نیت کر کے دے دو، تمہارا واجب ادا ہو جائے گا، ہمارا کام چلتا رہے گا ادارے میں۔ تو میرے عزیزوں، کم سے کم یہی مزاج بنا لیجئے کہ کوشش کیجئے کہ اپنا سہم امام سال بھر میں جو کار خیر کرتے ہیں، البتہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، سہم امام وہیں دے سکتے ہیں جہاں نائب امام کی مرجع تقلید کی عالم وقت کی اجازت ہے۔ اور مجھے معلوم ہوا شاید یہاں مراجع کی اجازت ہے، اگر ہے تو آپ سہم امام دے سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو جائیے گا زیارت کر لیے، پوچھ کر جب آئیے گا وہاں سے کہ میں اپنا سہم امام اپنے سینٹر کو دے دوں، وہ بالکل اجازت دے دیتے ہیں، اور اس طرح آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کو چلاتے رہیے۔ تو 2 طرح کے واجبات ہیں میرے عزیزوں، ایک واجب عینی جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے زکوٰۃ، جیسے حج، دوسرے کا ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتا۔ ایک ہے واجب کفائی۔ واجب کفائی کیا ہے؟ واجب کفائی یہ ہے کہ جب وہ منزل آئے تو جتنے لوگ باخبر ہو جائیں ان سب پر وہ ذمہ داری آ جاتی ہے، لیکن اگر ان میں سے اس ذمہ داری کو ایک یا چند لوگ ادا کر ڈالیں تو باقی لوگوں سے ساقط ہو جاتی ہے۔
اس کی جو مثال دی جاتی ہے کتابوں میں وہ یہی مثال دی جاتی ہے کہ کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا، مومن نہیں، مسلمان، اللہ نے کچھ مسلمان کے حق رکھنے ہیں، خالی جو زبان سے اقرار کر لے اس کے بھی حقوق رکھ دیے ہیں، اس کا پاک ہونا، اس کا ذبیحہ درست ہونا، اس کا جنازے کے تمام احکام، غسل و کفن اور دفن اور سب ذمہ داریاں صرف مومن کی نہیں، مسلمان کی۔ تو اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو جہاں تک مسلمانوں کو خبر ملے ان سب پر اس کی تجہیز و تکفین واپس ہو گئی، واجب ہو گئی، یعنی غسل سے لے کے دفن کرنے تک سب کی ذمہ داری ہو گئی۔ اب 1 2 3 4 لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس فریضے کو انجام دے لیا تو باقی کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ لیکن اگر کسی نے خدا نخواستہ نہیں کیا تو سب گنہگار ہو گئے۔ یہ ہے واجب کفائی۔ واجب کفائی ہی یہ بھی ہے ایک سینٹر چلانا۔ یہاں اگر آپ فقہا سے جا کے پوچھیں گے تو ایسے مراکز کا قیام اور بچوں کی تربیت اور دینی ماحول کا انتظام یہ بھی واجب کفائی ہے۔ کم سے کم پوری قوم پر واجب ہے کہ اس چیز کو باقی رکھے تاکہ ہم بھی دین پہ رہ سکیں اور ہماری اگلی نسلیں بھی دین پہ رہ سکیں۔ تو واجب کفائی ہے تجہیز و تکفین۔ ہماری کمزوریوں میں سے کمزوری یہ بھی ہے، ہم نوابوں کے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم لوگ جتنے آئے ہیں انڈیا پاکستان سے یہ سب وڈیرے اور نواب اور راجا، بگڑے ہوئے لوگ زیادہ تر، یا وہ بگڑے یا ان کے کچلے، دو ہی قسمیں ہیں۔ تو جو بگڑے تھے انہوں نے جن کو کچلا ان کو بھی اپنا جیسا بنا کے رکھا۔ لہذا مجھے اب نہیں، تھوڑا پیچھے چلے جائیے، اور ہمارے شہر لکھنؤ میں تو آج بھی کسی کا انتقال ہو جائے، اب الحمدللہ وہاں زندگی وہاں بھی آ گئی۔ لکھنؤ سے باہر والے جو ہم دیہاتی لوگ آ کے رہے تو ہم نے کچھ چیزیں ان کو لی، ان سے کچھ چیزیں ان کو دیں، ان سے زبان سیکھی تو ان کو کچھ دین دیا، تہذیب سیکھی تو کچھ مذہب ان کو، ایسا نہیں ہے کہ ان کے بعد مذہب نہیں تھا، بہت چیزوں کے رسم و رسومات۔ تو جو مر جائے تو جنازہ خطرناک ترین چیز وہاں ہو جاتا ہے، میت سے ڈرنا۔ اور غسال ہوتے ہیں جو غسل لیتے ہیں، آپ نے حتیٰ کہ مرثیوں میں سنا ہوگا کہ غسالہ نے غسل دیا، غسالہ آئی اور غسال آئے۔ بالکل یہ اصلی کلچر انڈین ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ خانہ اہل بیت میں غسال و غسالہ کا کام نہیں ہے، یہ فریضہ ہے، وہ خود انجام دیتے ہیں۔ یہ احترام میت ہے، تمہیں خود کرنا۔ لیکن وہاں تو اس غسل دینے والے کو اجرت بھی دی جاتی ہے، نہ اس پر اجرت لینا جائز ہے اور نہ اجرت، جتنے واجبات ہیں میت کے، غسل، کفن، دفن، جتنے واجبات ہیں ان پہ کوئی پیسہ نہیں لیا جا سکتا، اور اگر کوئی پیسہ لیتا ہے تو وہ حرام ہے، اور اگر پیسے لے کے ان واجبات کو انجام دیتا ہے تو وہ صحیح بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر آپ کسی کو پیسے لے کے غسل دلوا دیں تو غسل صحیح بھی نہیں ہوگا۔ مگر ہمارے ملکوں میں، مجھے پاکستان کا پتہ نہیں ہے، لیکن اگر وہاں سے آپ کلچر لے کے آئے ہیں تو یہ آفت آئی ہے، اور ہمارے یہاں بھی جگہ جہاں موجود۔ تو آپ دیکھیں گے میت سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، میت کے پاس جاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ اب بھی بہت سے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، جنازہ جہاں رکھا ہوگا وہاں کوئی نہیں جائے گا، ڈریں گے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ قبرستان میں جاتے سب ڈرتے نہیں ڈرتے، اکثریت ڈرتی ہے۔ قبرستان میں رات کے سناٹے میں کہا جائے چلے جائیے رات میں اکیلے قبرستان جائیے، پڑے گی ہمت؟ وہی توہم ہے، ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ قبروں میں کیا معاملہ ہے، یا یہ وادی برہوت والے ہیں یا وادی، تو نقصان کا کوئی ڈر نہیں، لیکن جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کوئی میت سے ڈرتا ہے، کوئی قبرستان سے ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ ہمیں پتا تو ہے کہ یہ مردہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیٹا ہے، روح نکل گئی، نہیں مار سکتا ہے، نہ کاٹ سکتا ہے، نہ گولی کچھ نہیں کر سکتا، ہمیں پتا ہے، مگر ڈرتے ہیں۔ بابا غراتی کہتے تھے کہ یہ علم ہے، سب کو علم ہے کہ اب یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن ایمان نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے وہ غسال جو غسل دیتا ہے وہ اکیلے میں الٹ پلٹ ٹھوکا پیٹی جو جی چاہے کر رہا ہے، وہ نہیں ڈرتا۔ تو اب اس کو علم نہیں ہے، خالی تجربہ کرتے کرتے ایمان آ گیا ہے کہ مردہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ علم و ایمان کا یہ فرق ہے۔ تو ہم کہیں کہیں علم تک پہنچتے ہیں لیکن ایمان تک نہیں پہنچتے۔ اگر ہماری زندگی گناہوں سے بھرتی چلی جا رہی ہے، واجبات چھوٹتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب علم آخرت ہے لیکن آخرت کا ایمان نہیں ہے، جبکہ یہ عقیدہ عقل کے ذریعے سمجھ میں آتا۔ بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ برزخ کی بات شروع کی تھی میں نے، کل انشاءاللہ کروں گا، جس کی طرف ہماری توجہ ضروری ہے۔ آج جو بات کہی ہے وہ مکمل کر لوں کہ ہماری اس زندگی میں ثبوت موجود ہے اگلی زندگی کا، کہ ایک اور اسٹیج زندگی کا ہونا چاہیے، دنیا کی زندگی کے بعد ہونا چاہیے۔ وہ ثبوت کیسے موجود ہے؟
لیکن ہم اس وقت جو زندہ ہیں، اس سے پہلے بھی ہماری زندگی کچھ مرحلے گزرے ہیں. کچھ مذہب بتاتا ہے اور کچھ مذہب جو نہ بتائے تو ہماری عقل اور مشاہدہ اور سائنس سب بتاتے ہیں. ماں کے پیٹ میں تھے کہ نہیں تھے، اس سے تو کوئی انکار کرتا ہی نہیں. تو جو ہم ماں کے پیٹ میں تھے نا، تو تھے وہاں تو شروع تو ہوئے تھے ایک ذرے سے، ایک حقیر سے وجود سے. لیکن جب اس دنیا میں آنے کا وقت ہوا، جب ہمارا وجود ماں کے پیٹ میں مکمل ہو چکا، تو ہمارے پاس آنکھیں بھی تھیں، کان بھی تھے، بس بات کو ختم کر رہا ہوں، زبان بھی ہے، سب ہے نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں، بطن مادر میں ہیں. ہم نے کہا پروردگار، ہم اللہ کو مانتے ہیں. ہم نے اللہ سے کہا. جو نہیں مانتے وہ مسٹر نیچر سے کہیں کہ نیچر صاحب یہ آنکھیں کائے کے لیے دی، کیا کام ہے ان کا؟ یہ جو نیچر والے ہیں یہی کہتے ہیں نا کہ ضروریات ان کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو ابھی ان کو کہاں ضرورت پڑی؟ اندھا پیدا کرو، پھر انہیں دیکھنے کی ضرورت پڑے تو دھیرے دھیرے ان کی آنکھیں نکلے. یہ آنکھیں لے کے کیوں آ گئے؟ اگر نیچر کر رہا ہے اس کام کو تو پہلے ہی سے آنکھیں لے کے کیوں آ گئے؟ اور کیا پہلے اندھے پیدا ہوتے تھے پھر ضرورت پڑی تو آنکھوں والے ہوئے؟ یہی سکھایا جاتا ہے نا. وہ ڈسکوری دیکھیے تو اس میں پڑھیے آپ تو ہزاروں لاکھوں سال کی، کہتے ہیں اسے لاکھوں سال میں طبیعت اور فطرت اور اس نے نیچر نے اس کو اس طرح ڈیزائن کر دیا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو حضرت انسان کا ڈیزائن پہلے کچھ اور کیا تھا؟ پہلے ان کی آنکھیں نہیں تھیں، پہلے یہاں نکلی، پھر نیچر صاحب نے سیکھا کہ سائیڈ والی آنکھیں کام نہیں کر رہے ہیں، سامنے ہونا چاہیے. کان پہلے پیچھے تھے پھر یہاں آ گئے. سب نیچر صاحب نے سیٹنگ کی ہے. نہیں، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور سب وہ دے دیا ہے جو کچھ کام کا نہیں. سب وہ دے دیا جو کچھ کام کا نہیں. مالک آنکھیں کاہے کے لیے دی ہیں؟ دیکھنا تو ہے نہیں ماں کے پیٹ میں، اندھیرے میں رہنا. مالک کان کاہے کے لیے دیے ہیں؟ وہاں کو سننا سنانا تو ہے نہیں. یہ ہاتھ کیوں دیے ہیں؟ کچھ لینا دینا ہے نہیں. یہ پیر کیوں دیے؟ چلنا پھرنا ہے نہیں. یہ منہ کیوں دیا ہے؟ اس منہ سے کچھ کھانا پینا ہے نہیں. یہ زبان کیوں دی ہے؟ اس سے کچھ بولنا تو ہے نہیں. یہ سب کیوں دے دیا؟ ہم مالک سے پوچھ رہے ہیں، وہ قدرت سے پوچھ رہے ہیں، وہ فطرت سے، نیچر سے پوچھیں. مگر اب جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہم نے دیا ہے تو پھر غور کرو. جس مرحلے حیات میں ہم نے یہ طاقتیں دی ہیں تمہیں ان کا کام نہیں ہے وہاں، لیکن تمہیں جہاں جانا ہے وہاں ان کا کام ہے. تمہیں ہم جہاں بھیجنے والے ہیں وہاں آنکھوں کا کام پڑے گا، وہاں کانوں کا کام پڑے گا، وہاں زبان کا کام پڑے گا، وہاں ناک کی ضرورت ہوگی، وہاں پیروں کی ضرورت ہوگی، وہاں ہاتھوں کی ضرورت ہوگی. تو جہاں جانے والے ہو وہاں تمہیں ضرورت ہوگی، لہذا جہاں سے چل رہے ہو وہیں تمہیں یہ ساری چیزیں دیے دے رہے ہیں. تو پچھلی زندگی کے، توجہ دیں گے بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں، پچھلی زندگی کی یہ صلاحیتیں گواہی دے رہی تھیں کہ زندگی میں کوئی اگلی منزل آنے والی ہے جہاں یہ صلاحیتیں استعمال ہوں. اب آ جائیے اس زندگی میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم آپ سب اپنی فطرت سے جواب دیں، ہمیں کیا اچھا لگتا ہے؟ دولت، روزی کی وسعت یا فقیری، صحت یا بیماری، طاقت کے کمزوری، جوانی کے بڑھاپا، اختیار کے مجبوری، عزت کے ذلت، کیا چاہیے ہم کو؟ تو سب کا جواب ہے بھیا صحت چاہیے، بیماری کسی کو اچھی نہیں لگتی. روزی چاہیے، فقیری کسی کو اچھی نہیں لگتی. عزت چاہیے، ذلت کسی کو پسند نہیں. راحت چاہیے، تکلیف کسی کو پسند نہیں. سکون چاہیے، بے چینی کسی کو اچھی نہیں لگتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی چاہیے، موت کسی کو اچھی نہیں لگتی. صحت چاہیے، بیماری نہیں. طاقت چاہیے، کمزوری نہیں. اقتدار چاہیے، مجبوری نہیں. راحت چاہیے، بے چینی نہیں. سکون چاہیے، اضطراب نہیں. جوانی چاہیے، بڑھاپا نہیں. زندگی چاہیے، موت نہیں. کیسی صحت چاہیے؟ وہ صحت چاہیے جو بیماری سے بدل جائے؟ نہیں، وہ صحت چاہیے جو ہمیشہ صحت رہے. کیسی طاقت چاہیے جو کمزوری سے بدل جائے گا؟ نہیں، وہ طاقت چاہیے جو ہمیشہ طاقت رہے. کیسی خوبصورتی چاہیے؟ وہ جو جھریوں سے بدل جائے؟ کہا نہیں، وہ خوبصورتی چاہیے جو ہمیشہ رہے. کیسی جوانی چاہیے؟ کہا وہ جو ہمیشہ رہے. کیسی زندگی چاہیے؟ کہا وہ جو ہمیشہ رہے. مالک یہ سب دیا ہی کیوں تم نے جذبے؟ اس دنیا میں تو صحت ملتی، بیماری سے بدل جاتی ہے. توجہ دیا آپ نے؟ اس دنیا میں صحت بیماری سے بدل جاتی ہے، طاقت کمزوری سے بدل جاتی ہے، خوبصورتی بدشکلی سے بدل جاتی ہے، اقتدار
قید خانے سے بدل جاتا ہے، جوانی بڑھاپے سے بدل جاتی، یہ سب دیا ہی کیوں؟ کہ غور کر لے، جیسے پچھلی زندگی میں تجھے صلاحیتیں دی تھیں جو اگلی زندگی میں کام آنے والی ہیں، ویسے ہی ہم نے تجھے یہ جذبے یہاں دے کے بتایا ہے کہ کوئی اور زندگی آنے والی ہے جہاں انسان کے یہ تشنہ تکمیل جذبے عالم وجود میں آ جائیں، بس اسی جگہ کا نام آخرت ہے۔ عزیزو ایک صلوات بھیجیں محمد و ہماری زندگی کے دو حصے ہیں، تو ہماری دونوں زندگیوں کی ذمہ داری بھی اسی زندگی میں ہمیں پورے کرنا ہے۔ پروردگار نے اس زندگی کی ساری فرائض بھی یہی انجام دینے کے لیے وقت دیا ہے، اور آخرت کے لیے بھی جو بھی ہمیں بنانا بگاڑنا ہے وہ یہی بنانا بگاڑنا۔ مولا کائنات کا مشہور جملہ ہے کہ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب کا دن ہوگا تو عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ میں ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اس سے پہلے کا حصہ یہ ہے کہ جب دنیا سے جائیں گے یہاں تو کہیں گے مالک مجھے واپس پلٹا دے تاکہ میں اپنی غلطیوں کا تدارک کر سکوں اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر سکوں، اور جواب دیا جائے گا نہیں تمہیں اگر ہم واپس بھی بھیج دیں تو تم نہیں کرو گے، اب تم جاؤ، اور اس کے بعد آخرت کی سفر شروع ہوگا جس کا آغاز برزخ سے ہوگا۔ تو آخرت کا اگر ہمیں علم نہیں ہے صرف، بلکہ آخرت پر ایمان ہے، تو ہماری زندگی میں اس کا ثبوت سامنے آئے گا۔ کس شکل میں؟ اچھائیوں کے اضافے کی شکل میں سامنے آئے گا اور برائیوں کی کمی کی شکل میں آئے گا۔ کم سے کم کوشش ہی ہوگی کہ واجبات نہ چھوٹیں تاکہ ہم جہنمی نہ ہوں، اور حرام کام نہ ہو تاکہ ہم جہنمی نہ ہوں۔ اس کے بعد کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں نیکی قبول ہوگی تو ہمیں نجات تک پہنچا دے گی۔ اور جب آخرت کا یقین ہوتا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی سی وجہوں کے ذریعے وجہ سے، بہانوں کی وجہ سے مذہب کی بڑی بڑی نافرمانیاں کر دیتے ہیں، مگر جب آخرت کا یقین ہوتا ہے تو آدمی جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے لیکن احکام خدا کی مخالفت نہیں ہونے دیتا، جس کا سب سے بڑا ثبوت کربلا میں موجود ہے۔ کربلا میں موجود ہے، آج بھی زمین پر وہ اس کے نمونے موجود ہیں۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنا تھوڑا سا وقت مذہب کو نہیں دے سکتے، مذہب کو پروگرام نہیں آ سکتے، نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، اچھے کاموں کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، اور آج بھی اسی زمین پہ وہ موجود ہیں جو کہیں شہزادی زینب کے روزے کی حفاظت کے لیے جان دے رہے ہیں، کہیں کربلا کے ارد گرد بھوکے اور پیاسے رہ کے بیابانوں میں حفاظت کر رہے ہیں کہ کہیں ایک اینٹ کی کوئی کا نقصان مزارات مقدسہ میں سے کسی کا نہ ہو جائے۔ آج بھی اس کے نمونے موجود ہیں، اور بہترین اور اعلیٰ ترین نمونے موجود تھے کربلا کے میدان میں۔ ایک مذہبی جو مختصر سی گفتگو سننے کو ملی، مذہبی مزاج مومن دنیا سے اٹھے ہیں جن کے بیٹے تذکرے کر رہے تھے کہ بابا نے کسی بھی حالت میں ہماری اپنی نمازیں قضا نہیں ہونے دی۔ کربلا کا عظیم ترین پیغام یہ بھی تھا کہ دیکھو مشکل ترین حالات میں بھی کوئی واجب تو چھوٹنا دور کی بات ہے، ان کی زندگی میں دیکھیے تو وہاں صورتحال کیا ہے۔ حسین جب رخصت آخر کے لیے آئے تھے تو خیمے میں داخل ہو کے سب سے پہلے بیٹھ گئے اور جناب فضہ سے کہا تھا کہ جاؤ فلاں صندوق میں میرا ایک لباس رکھا ہے، اس کی پہچان بتائی، وہ لے کے آؤ، مگر دیکھو دھیان دینا جب تم لباس لے کے آنا تو یہ خیال رکھنا کہ میری بہن کی نگاہ تم پر نہ پڑے۔ فضہ چھپ چھپ کے جا رہی تھیں، مگر جو بہن اپنے بھائی پر ہر لمحے نگاہ رکھی تھی وہ کیسے بے خبر رہتی۔ فضہ کے ہاتھ میں اس بوسیدہ لباس کو دیکھا۔ یہ بوسیدہ لباس کیوں منگایا تھا حسین نے؟ اس لیے منگایا تھا کہ ظالم شہادت کے بعد جب سب کچھ لوٹیں گے تو شاید اس بوسیدہ لباس کو بدن پہ چھوڑ دیں۔ فضہ کیا لے کے جا رہی ہے؟ کہا بھیا نے، آپ کے بھیا نے، آقا نے میرے لباس منگوایا ہے۔ دیکھا زینب نے، کہا بھیا کا لباس لے کے جا رہی ہے، یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھیا کا کفن لے کے جا رہی ہے؟ حسین نے وہ لباس لیا، پارا کیا اور پھاڑ ڈالا تاکہ ظالم اس کے بعد بھی اس لباس کو رہنے دے۔ مگر سوچو حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا حسین کے نانا کی امت نے۔ 11 محرم کی شام کو جب کربلا سے قافلہ نکل رہا تھا تو زینب کبریٰ نے جو مرثیہ پڑھا تھا اس میں ایک جملہ یہ تھا، نانا رسول اللہ آپ پہ ملائکہ سماوات درود و سلام بھیجے اور آپ کے نواسے کی لاش بے لباس، لاش بے گور و کفن زمین پہ پڑی ہے، اور آپ کی نواسی کے سر سے چادریں چھینی جا چکی ہیں۔ جرکم اللہ لباس پہن لیا، کہ بہن تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میرے ساتھ چلو۔ اس بہن کو ساتھ لے کے آئے،
اس اکلوتے بیٹے کے خیمے میں پہنچے جو اب اکیلا بچہ ہے، اور سب اولاد حسین سب شہید ہو چکے ہیں۔ جوان سید سجاد شدید بیماری، غش کے عالم میں بھوک و پیاس اور تشنگی اور بیماری کے ساتھ بستر پہ پڑے ہیں۔ زینب کبریٰ سرانے بیٹھ گئیں، سر آغوش میں رکھا، آنکھیں کھولو بیٹا، دیکھو تمہارا بابا تم سے ملنے آیا ہے۔ کمزور امام نے آنکھیں کھولی، سامنے حسین کے سراپا پہ نظر پڑی، خون میں ڈوبا ہوا بدن دیکھا، زخموں سے چور بدن دیکھا، تڑپ کے آواز دی، بابا یہ کیا عالم ہے؟ کہا بیٹا صبح سے جنگ ہو رہی ہے۔ کہا بابا پھر حبیب کیا ہوئے، مسلم کیا ہوئے؟ کہا شہید ہو گئے۔ کہا میرا چچا، میرا شیر جیسا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا بیٹا بازو کٹا کے دریا کے کنارے سو گئے۔ میرا بھیا اکبر کلیجے پہ برچھی کھا کے سو گیا، بدن کی طاقت سمیت کے اٹھنا چاہا، حسین نے روک دیا، تیرا جہاد کربلا میں نہیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں ہے۔ حسین اس بے کسی کے عالم میں خیام سے نکلے، دونوں طرف بیویاں سب بنائے کھڑی ہیں، فرزند زہرا سر جھکائے ہوئے گزر رہا ہے، جس پر نظر پڑتی ہے خیال آتا ہے ابھی بازوؤں میں رسم بدے گی، ابھی سر سے چادر چھنے گی، ابھی تمانچے لگیں گے، ابھی پشت پہ تادیانے لگیں گے۔ آہستہ آہستہ سر کو جھکائے ہوئے خیام سے کنارے وہاں پہنچ گئے جہاں سواری موجود ہے۔ زینب کبریٰ سے بھی خدا حافظ کہہ لیا۔ رخصت ہوتے ہوتے حسین نے جو فقرہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ میری بہن رات کی تاریکی میں جب نماز شب پڑھنے کے لیے کھڑی ہونا تو اپنے بھائی کو ضرور یاد رکھنا، یعنی حسین کو یہ یقین ہے کہ میری بہن شام غریبہ کی تاریکی میں بھی نماز شب پڑھے گی اور زندان کی تاریکی میں بھی اس نماز کو نہیں چھوڑے گی۔ اجرکم اللہ۔ ایک باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے، پرسہ دینے والے بھی تھے، جنازے کو کاندھا دینے والے بھی تھے، تسلی دینے والے بھی تھے، مگر کربلا کے میدان میں جب سید سجاد تک باپ کی شہادت کی خبر پہنچی تو کس عالم میں بہن پھوپھی نے بازو جھنجھوڑا، آنکھیں کھولو بیٹا دیکھو کیا قیامت آ گئی۔ کہا پھوپھی اماں در خیمہ سے پردہ ہٹائیں۔ اب جو پردہ ہٹا تو نو کے نیزہ پر کٹا ہوا باپ کا سر دکھائی دیا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کون ہے جو پرسہ دے؟ پھوپھیاں اور بہنیں ہیں تو تازیانے مارے جا رہے ہیں، تمانچے لگائے جا رہے ہیں، کاندھا دینے تو کون آتا، جنازہ اٹھانے تو کون آتا، غسل دینے تو کون آتا۔ وہ منظر بھی اس بیٹے کو دیکھنا پڑا، باپ کی لاش زمین پہ پڑی ہوئی ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے ہیں، جوان بیٹے کے سامنے باپ کی لاش پامال ہوتی رہی، بیٹا بے کس و مجبور کھڑا ہے۔ پروردگارا تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ مالک محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما۔ بار الہ اس مجلس عزا سے ہمیں جو اجر و ثواب ملا ہے معبود ہم اسے محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اس سے جو ثواب ملے وہ اس مرحوم ہمایوں علی مرحوم ذوالفقار علی مالک کے علم ہے، مرحوم کی روح تک پہنچا دے۔ پروردگارا ہماری تھوڑی سی نیکیوں کو قبول کر لے، معبود ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ معبود یہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، اس میں تو جو پہلی رمضان سے مغفرت کی تعداد ہے وہ 10 گنا کر دیتا ہے۔ پروردگارا جہنم کی آگ سے نجات پانے والوں میں ہمیں بھی قرار دے دے۔ پروردگارا جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ مجبور ہیں، وہ اب تیری بارگاہ میں نہ دعا کر سکتے ہیں نہ کار خیر کر سکتے ہیں۔ معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھ سکیں اور ان کی خدمت کے سلسلے کو جاری رکھ سکیں، ان کے واجبات کو ادا کر سکیں۔ ان کے لیے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنے ہم و غم سے نجات عنایت فرما۔ ہمیں دنیا کی مشکلات سے زیادہ آخرت کی مشکلات کی پریشانیوں میں کی طرف متوجہ کر دے اور ہمیں مشکلات آخرت سے نجات عنایت فرما۔ پروردگارا فشار قبر سے لے کے میدان حساب تک کی ساری دشواریوں سے نجات عنایت فرما۔ پروردگارا آخری فیصلے میں ہمیں
چاہے اپنی رحمت کے ذریعے، چاہے شفاعت محمد و آل محمد کے ذریعے ہمیں جنت عنایت فرما۔ پروردگارا زمین پر ظلم و ستم کو روک دے، مظلومین کی حفاظت فرما، عتبات عالیات کی حفاظت فرما، ہم کو توفیق حج و عمرہ و زیارت عنایت فرما، زمانے کے امام کو حکم ظہور عطا کر ہم کو ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا دے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم ہمایوں علی ابن ذوالفقار علی کی روح کو عطا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ